إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا من هو فوقكم رواہ متفق علیہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا اور اس کی روزی روٹی کا ذمہ لیا ہوا ہے، موسموں کو ہیر پھیر کرنے والا ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، مال دینے والا، فقر دینے والا، یہ تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام، جیسا کہ عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے، شکر گزاری کی فضیلت، یعنی شکر گزاری کرنے والے کی فضیلت کے عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ امید کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شکر گزار بندے بنائیں۔ تو برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور متفق علیہ کی ایک بڑی آسان سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو برادران اسلام، اس کی تشریح میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
اور اگر بندہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور بندہ اگر میرا ذکر کرتا ہے مجمع میں تو میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بندہ اگر میری طرف ایک بالشت اگر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، اور اگر بندہ ایک ہاتھ بڑھ کر میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو برادران اسلام، یہ پورے حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ پورے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب شکر گزاری کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی طرف آئے گا رحمت کے ساتھ۔ تو میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، شکر گزاری کے 3 حصے، 3 طریقے بتائے ہیں۔ ایک، اپنے دل کے ساتھ شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کے نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو ہم اگر گننا چاہیں تو برادران اسلام ہم نہیں گن سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اپنے جسم ہی کو اگر دیکھ لیں تو بے شمار نعمتیں ہیں، باہر کے ماحول کو اگر دیکھیں تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت چہرہ دیا اور ہمارا ڈھانچہ ایسا بنایا کہ سر اونچا، اور جو ہے ہمارے ہاتھ، آنکھ، ہاتھوں کے اندر جو ہے جوڑ، کسی چیز کو ہم پکڑ سکتے ہیں، آنکھ بنایا، کسی چیز کے گرنے سے اس کی حفاظت میں پلکیں بنایا۔ تو برادران اسلام یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام گلستان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک آسان سی بات ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر جتنے کچھ کی نعمتیں دیا ہے وہ سب نعمتیں بازو۔ اللہ نے عقل دیا، اسلام دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، زندگی جینے کے اسباب دیا، یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بازو رکھی ہے۔ اور بندہ جب سانس لیتا ہے تو باہر کی تازہ ہوا جسم کے اندر جاتی ہے، اور جب سانس چھوڑتا ہے تو اندر کی خراب ہوا بیماریوں کو لے کر جو ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی وزن اٹھانا ہے یا زور سے کسی چیز کو مارنا ہے، لکڑیاں پھوڑنا بھی اگر ہے، تو آدمی ایک تازہ دم ہو جاتا ہے، سانس لے لیتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، اب اس کو جو ہے اٹھا سکتا ہے۔ جب سانس کو چھوڑتا ہے تو وہ اندر کی خراب ہوا باہر نکل جاتی ہے، پھر تازہ ہوا اندر جانا اور خراب ہوا باہر نکل کر آنا۔ تو برادران اسلام، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جب سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے تو اس کے اندر 2 اللہ کی نعمتیں موجود ہیں۔ ایک، سانس کا اندر جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ کا ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سانس میں 2 نعمتیں موجود ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے بدلے میں بندہ شکر گزاری کرتے ہوئے ایک نعمت کے بدلے میں، یعنی ایک سانس لینے کے بدلے میں شکر گزاری میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا سانس کے باہر نکلنے کی نعمت کے بدلے میں شکرانے میں 1 مرتبہ الحمدللہ کہے، تو بندہ اپنی ساری زندگی صرف سانس کی شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ انسان اگر سو بھی جاتا ہے تو اس کی سانس برابر چلتی ہے۔ انسان سو جاتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ تمام کام کرتے ہوئے بھی سانس چلتی ہے۔ تو برادران اسلام، سانس کے اندر جانے کی ایک نعمت کے بدلے میں 1 مرتبہ سبحان اللہ، اور سانس کے باہر آنے کے بدلے میں 1 مرتبہ الحمدللہ،
تو برادران اسلام وہ اپنی زندگی ساری زندگی اگر سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پوری طرح شکر گزاری نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ عقل، یہ سمجھ، یہ لباس، یہ بیوی، یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ رہنے سہنے کے اسباب، یہ زندگی جینے کے لیے ساری نعمتیں، ان کا شکر گزاری کیسے کرے گا بندہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی شکر گزاری کرے اتنا کم ہے۔ برادران اسلام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شکر گزاری کے 3 ادوار ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل سے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسباب دیا، سانس دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سانس کو روک لے، اندر کی سانس کو باہر آنے سے روک لے یا باہر کی سانس کو اندر جانے سے روک لے تو برادران اسلام پل بھر میں انسان دم گھٹ کر مر جائے گا۔ اللہ کا ایک ایک سیکنڈ پر جو ہے ہمارے اوپر ایک ایک احسان ہے، اس ایک ایک احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل سے جو ہے شکر گزاری کا ایک جذبہ اپنے دل سے اندر نکالنا چاہیے، تب جا کر اگر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا تو تب جا کر ہماری عبادتوں میں ہمیں دل لگے گا۔ آج عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہمارے اندر۔ تو برادران اسلام شکر گزاری کا جذبہ جب ہوگا تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سارے اسباب دیا۔ ایک بندہ، کوئی اور بندہ اس کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ وہ کبھی کی بچپن میں اس کی مدد لیا تھا اور اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کے ساتھ اگر تمہارا معاملہ ہو تو خیر کا معاملہ کرنا، کیونکہ فلاں وقت میں اس نے میرے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ کام آ گیا تو زندگی بھر یاد رکھ لیے۔ ایک ایک سیکنڈ میں 2 نعمتیں، 2 احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے ہمارے اوپر، تو پھر اللہ کو بھلا بیٹھے۔ تو برادران اسلام یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل کے اندر شکر گزاری کا جذبہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر شکر گزاری کا جذبہ لیں گے تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دیا ہیں اس میں جو ہے اور بھی زیادتی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عطا کرے گا۔ تو بتا رہا تھا میں، ایک دل کے ساتھ شکر گزاری کرنا، اس کے نتیجے میں جو ہے ہماری عبادتوں میں دل لگے گا، دل سے عبادت کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہیں کہ رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے، خیال بھی نہیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، خیال بھی نہیں کہ 2 سجدے ہوئے ہیں کہ 1 سجدہ ہوا ہے۔ تو برادران اسلام جب احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ اللہ ہے جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور میری مرضی کے بغیر مجھے موت دے گا۔ اب میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے، میری مرضی کے بغیر مجھے موت دے گا، تو میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا میں اس کے تابع ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیشہ میں اس کو خوش رکھنا چاہیے۔ یہ احساس اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے تو یقیناً ہماری عبادتوں میں دل لگے گا، اور عبادتیں ایسی کریں گے ہم کہ حضور دل کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا کہ ہم یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے۔ اگر اتنا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، اتنا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو کم سے کم یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو برادران اسلام کسی اندھے سے پوچھیں کہ آنکھ کی نعمت کیا ہے تو وہ بتائے گا، کسی بہرے سے پوچھیں کہ کان کی نعمت کیا ہے، کسی دونوں ہاتھ کے ضائع ہوئے، دونوں پیر کے ضائع ہوئے، یا کسی نعمت کے ضائع ہوئے انسان سے پوچھیں کہ فلاں نعمت کا کیا ہونا چاہیے، کیا شکر ہے، کیا اس کا جو ہے فائدہ ہے، تو وہ بتائے گا جب ہمیں احساس ہوگا۔ تو برادران اسلام دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان اعضاء کے ذریعے جو ہے ہمیں شکر گزاری کریں۔
بتائیں، ثابت کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم اپنے اعضاء کے ذریعے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ رکوع کریں، اپنے اعضاء اور جواری کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیں، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، یہ کہہ کر جو ہے سجدے میں سر رکھ دیں۔ یہ اپنے اعضاء اور جواری کے ساتھ جو ہے شکر گزاری کرنے کا معاملہ ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنی زبان سے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی آدمی کچھ ہمارے پر احسان کر دے تو دو چار آدمی جب ہمارے پاس ہیں تو ہم اس آدمی کے بارے میں تعریف کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھے کپڑے سلائے، فلاں آدمی نے مجھے مجبوری کے وقت میں جو ہے پیسوں کی امداد کیا، فلاں آدمی نے فلاں پریشانی کے وقت میں مجھے رہنے کے لیے گھر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہم دوسروں کے سامنے گناتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس نے مدد کیا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کچھ کیا ہے تو ہم یقیناً اپنی زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جب شکر گزاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے بتایا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دل میں یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے دل میں یاد کرے گا۔ اگر ہم انسانوں کے مجموعے میں اگر ہم یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی تعریف اللہ کو پسند ہے، کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہتر مخلوق فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرے گا۔ برادران اسلام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، ان کے دو ہی کام ہوتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، دوسرا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے ہیں شکر گزاری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دل کے ساتھ حضور دل کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت اپنے اعضاء و جواری کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا ہمارے اوپر احسان ہے، اس کے بدلے میں ایک معمولی سی عبادت ہم کر رہے ہیں، اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کون؟ فرشتے۔ کون فرشتے ہو؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے۔ برادران اسلام، یہ بڑے آدمی کے قریب کون ہوں گے؟ کیا عام آدمی ہوں گے؟ ایک سی ایم ہے، ایک ایم ایل اے ہے، اس کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ اس کے برابر سرابر کے آدمی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے عرش کو اٹھانے والے اور جو ہے اپنے عرش کے ارد گرد رہنے والے مقربین فرشتے ہوں گے۔ وہ مقربین فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرے گا کہ اے فرشتوں، دیکھو وہی انسان تو ہے جس کے بارے میں تم نے کیا کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرشتے کہے تھے کہ جب انسان کو بنانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو اس وقت فرشتوں سے کہا تھا کہ اے فرشتوں، میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں جو خلیفہ ہوگا زمین میں۔ فرشتوں نے اپنا ایک اظہار خیال کیا تھا کہ اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، وہ زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، کیونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے، انسان بھی ویسا ہی ہوگا یہ سمجھ کر کہنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شکر گزاری پر
فرشتوں سے کہا تھا کہ فرشتوں تم انہی انسانوں کے بارے میں کہے تھے کہ خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا، آج دیکھو میرے بندے شکر گزاری میں جمع ہوئے ہیں، میری یاد میں وہ دیکھو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، میری یاد میں میری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے انہیں اپنے بستروں سے جدا کر کے مسجدوں میں لا کر کھڑے کر رہی ہے؟ میری تعریف ہے، میری حمد کے لیے، میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے مجھے راضی کرنے کے لیے، میری جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ذکر کرے گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا رہے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کریں گے، بھول جائیں گے، فائدہ تو اٹھائیں آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے، کمائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنے عقل سے کمایا ہوں۔ اب اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ، اللہ کے دیے ہوئے پیر، اللہ کے دیے ہوئے آنکھ، اللہ کی دی ہوئی عقل، یہ سب کی ناشکری کرتے ہوئے میں نے اپنے عقل سے کمائے ہیں، میری مرضی، میری زندگی، میں چاہے اٹھوں نماز کو آؤں یا چاہے میں سوتا رہوں، کون مجھے پوچھنے والا؟ یہ سراسر اللہ کی ناشکری ہے۔ وہی بات اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ، کافر ہو جائیں گے ہم، انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو برادران اسلام، ہم اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہمیں آ کر پکڑ لے گا۔ قرآن مجید کے اندر کتنے ایسے قوموں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کیا ہے جو اللہ کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمتوں کو چھین کر انہیں جو ہے مجبور کر کے چھوڑ دیا، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، انہیں آنے والے قوموں کے لیے عبرت بنا دیا ناشکری کرنے کی وجہ سے اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ انسان نافرمانی کب کرے گا؟ جبکہ اس کو احسان کا کوئی احساس نہ ہو، جب جو ہے انسان جو ہے ناشکری پر اتر آئے گا اور ناشکری کرے گا تو نافرمانی پر اتر آ جائے گا۔ برادران اسلام، دیکھیے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے میں سورۃ العادیات میں اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کو جو عقل سلیم رکھتے ہیں بے عقل جانوروں کی مثال دے کر اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سورۃ العادیات میں اللہ تبارک و تعالی گھوڑوں کی مثال دے کر انسان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایک طرف گھوڑا ہے ایک طرف انسان ہے، دونوں کا موازنہ کرو۔ گھوڑا اپنے مالک کے کتنا بڑا فرمانبردار ہے اور انسان اللہ کا کتنا بڑا فرمانبردار ہے، دونوں کا موازنہ کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسمیں کھا کھا کر کے کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتار میں دوڑ کر ہانپتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اس تیز رفتار سے دوڑتے ہیں کہ جو اپنے سنوں سے اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، صبح کے وقت میں الگ صبح نکل جاتے ہیں شب خونی کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے، کسی پر چھاپا مارنے کے لیے الگ صبح رات کے اندھیرے ہی میں جو ہے وہ ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ایسی رفتار میں دوڑ لگاتے ہیں کہ وہ جب دوڑتے ہیں تو جو ہے دھول دھلارا پھیل جاتا، اس رفتار سے دوڑتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہ گھوڑا، اس کا مالک اسے کیا کرتا ہے؟ ایک مٹھی چارہ دے دیتا ہے، ایک بکیٹ سے پانی رکھ دیتا ہے، اس کو نہلاتا سہلاتا ہے، تو ایک بے زبان بے عقل جانور جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے۔ جب بھی اسے گاڑی سے باندھتا ہے یا جو ہے اس پر بیٹھ کر سوار ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ صبح کا وقت ہے، میرا نیند کا وقت ہے،
میں رات بھر جا کر آیا ہوں، یہ صبح میں ٹھنڈی ہوا کا وقت ہے، میں آرام کرنے کا وقت ہے، ایسا نہیں کہے گا وہ۔ اپنے آقا کو سوار کر لے گا اور جتنی تیز رفتار سے وہ دوڑائے گا اس تیز رفتار سے دوڑے گا وہ، اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے، دھول کے ذرات کو اڑاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، اپنے پیٹ اور سینے سے قسم کی آواز نکالتے ہوئے، اور یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں سامنے دشمنوں کا مجموعہ ہے۔ کیسا مجموعہ؟ تلواروں، نیزوں، خنجروں کا مجموعہ ہے، اور یہ گھوڑا یہ نہیں سمجھتا کہ میں اگر اس میں چلا جاؤں، گھس جاؤں تو میرا پیر کٹ جائے گا، مجھے زخم آ جائیں گے، یہ نہیں سوچتا، میرے آقا کی عزت نکل جائے گی اگر میں دوڑوں گا نہیں تو، لہٰذا مجمع میں دوڑتا ہے اور اپنے آقا کو بچاتے ہوئے واپس لے کر آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک بے زبان جانور اپنے آقا کو پہچان لیا اور اپنے پیٹھ پر بچھا کر جو ہے سواری کرایا اسے، کیونکہ اس نے کچھ کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے اسباب بنا دیا اسے۔ گھوڑا ایک بے زبان جانور اپنے آقا کو پہچان لیا۔ اے انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو فقط میری عبادت کے لیے میں پیدا کیا ہوں، تو میری عبادت کو چھوڑ کر اس نے جو ہے الٹا میری نافرمانی، میرے ساتھ شرک، میرے ساتھ کفر، میری نعمتوں کا جو ہے انکار کرنا۔ برادران اسلام، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر گزار بندے نہیں بننا چاہیے؟ یہ گھوڑا معمولی سا چارہ، ایک ہی قسم، 2-3 قسم کا چارہ اسے دیں گا، ایک کچا چارہ، ایک سوکھا چارہ، یا اور کسی قسم کے دوسرے 2-3 چارے اسے ملیں گے، اور 2-3 قسم کے پانیاں اسے ملیں گے، مگر انسان جو نعمتیں کھا رہا ہے، گوشت ہے، اسی گوشت کو سوؤں کے رقم سے بنا بنا کر کے کھاتا ہے، پانی ہے اس کو سوؤں کے رقم سے جوس بنا بنا کر کے پیتا ہے، اور قسمہ قسم کے ترکاریاں ہیں، قسمہ قسم کے پھل فروٹ ہیں، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیا ہے اور زندگی جینے کے اسباب بنایا ہے۔ تو برادران اسلام، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ، انسان میرا ناشکرا ہے اور اس پر وہ گواہ بھی ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھئی تم اللہ کے ناشکرے ہیں، تو کیا کرنا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، پارشل نہیں ہو رہا مجھے نماز پڑھنا، آسان سے بول دیے۔ برادران اسلام، کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لے، اندھا بنا دے، یا دونوں ہاتھوں کو زائل کر دے، یا گونگا بنا دے، یا بہرا بنا دے، تو برادران اسلام، یا ایک بہت ہی بری بیماری دے دے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ برادران اسلام، ایک چھوٹی سی اور معمولی سی آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر ایک آدمی ایک مرغی کو خرید کر لائے تو وہ آدمی جو ہے مرغی نہیں ہونے کی وجہ سے اپنی دہلیز کے سامنے اسے باندھ دے گا 2 دن یا 3 دن، اس کے پیر سے اپنی دہلیز کو باندھ دے گا، 3 دن 4 دن کے بعد وہ جو ہے اس کو کھول کر چھوڑ دے گا۔ اب کیا وہ چلے جائے گی مرغی؟ یہ ایک معمولی سی چھوٹی سی مرغی، ایک چھوٹا سا پرندہ، اس کا سر صرف اتنا ہوگا، اس کی دماغ کتنا ہوگا، اتنا آدھا انچ کا جو ہے اس کا بھیجا ہوگا، 3 دن یا 4 دن اس کی حفاظت کرے گا، اپنی ڈوری سے جو ہے دہلیز کو باندھے گا، اسے دانے اور پانی دے گا، بس۔ اس کے بعد شام ہوتی ہے تو اسے جو ہے سانپ اور بچھو سے جو ہے بچانے کے لیے ایک ٹوکرے میں موچ کر ڈالے گا، تاکہ جو ہے کتے اور بلیوں سے اسے بچایا جا سکے۔ 3 دن کے بعد اسے چھوڑ دے گا، وہ کسی قسم کی کوئی ڈوری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ جو ہے محلے بھر میں اڑتی پھرتی ہوئی دانا چکتی ہے، کسی گھوڑ میں جا کر کھاتی ہے، مگر جب انڈا دینے کا موقع آتا ہے تو آپ سوچئے کیا کرتی ہو؟ جہاں اسے کھانا ملا وہی انڈا دیتی ہے وہ گھوڑ میں؟ کیا وہ محلے میں کسی کے دروازے پر جا کر انڈا دے گی؟ وہ برابر اپنے ٹوکرے کے پاس آئے گی انڈا دینے کے لیے، آقا کے گھر کی تلاش میں نکل کر آئے گی۔ اگر اس کے آقا کا گھر کا دروازہ بند بھی اگر ہے تو کسی محراب میں یا دہلیز کے سامنے انڈا دے کر چلے جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا
وہ ایک معمولی سی پرندہ، ایک معمولی سی مرغی نے اپنے آقا کو پہچان لیا، ارے یہی تو ہے میرا رکھوالا، یہی تو ہے مجھے کتے اور بلیوں سے بچاتا ہے، یہی تو ہے مجھے دانا اور پانی دیتا ہے، لہٰذا میں اس کے فائدے اٹھاتے ہوئے کسی اور جگہ انڈے دینا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، لہٰذا اپنا حق ادا کرتی ہوئی اپنے گھر میں، آقا کے گھر میں آ کر وہ انڈا دیتی ہے، فائدہ بھی آقا کو پہنچانا چاہتی ہے۔ تو برادران اسلام، ایک معمولی مرغی کتنی آسان سی مثال ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارا بھیجا ہوگا کلو، آدھا کلو، 1.5 کلو، تو برادران اسلام اتنا بھیجا رکھنے والے، ایک مرغی جتنی ہے اتنا ہمارا بھیجا ہوگا، تو برادران اسلام پھر بھی اللہ کی ناشکری، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے فراموشی۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اللہ کا ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور اس پر وہ گواہ بھی ہے، یقیناً ہم گواہ ہیں، ہم ناشکرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جتنی عبادت کرنا تھا اتنی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میں کتنی مرتبہ آپ کو اس بات کو ذکر کیا ہوں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنا پڑا عبادت سے، اے عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، رات بھر قرآن پڑھتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، ایسا نہ کرو۔ ہم ہیں کہ رات بھر سو کر صبح میں نماز کو آنے کے لیے بوجھل ہو گئے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ہم جیسے انسان تھے، کیونکہ ان کے دل میں احساس پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے تو کم سے کم ہم اتنا کچھ نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے اللہ کی، شکر گزاری میں 2-4 رکعتیں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طویل نمازیں دیکھ کر حیرت کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا نمازیں ہیں آپ کے، یہ کیا کیا قیام ہے، کیا رکوع ہیں، کیا سجدے ہیں آپ کے، کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیر میں ورم آ جاتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سوروں کو شروع کر لیا، حالانکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر چکا ہے، پھر اتنے لمبے رکعتیں، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوعیں، اتنے لمبے سورتیں، آپ کیوں؟ آپ تھوڑا آرام بھی فرمائیے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کی اتنی نعمتیں لے کر، میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کے انعام کو لے کر، مجھے نبی بنانے کے انعام کو لے کر، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ برادر اسلام، ہمارے اوپر بھی اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم گن نہیں سکتے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فارمولہ دیے ہیں ہمیں، وہ فارمولے کو اگر ہم اپنا لیں گے تو پھر شکر گزاری کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ شکر گزاری کا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ متفق علیہ کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا من هو اسفل منکم ولا تنظروا من هو فوقکم، دیکھو تم اپنے آپ سے نیچے والوں کو دیکھو، ایک اندھے کو دیکھو، ایک دونوں ہاتھوں پیروں نیسو آدمی کو دیکھو، ایک پاگل کو دیکھو جو اپنے کپڑے پھاڑ کر جو ہے، یا اپنے کپڑے نکال کر ننگے بدن سے، اور جو ہے نہ تو اسے پاکیزگی کی خیال ہے، پراگندہ بال لے کر، گندا جسم لے کر سڑکوں پر پھرتا ہے اور میلا کچیلی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، گندی چیزیں بھی کھا لیتا ہے، اس کی طرف دیکھو۔ انظروا من هو اسفل منکم، جس کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا نہیں کیے ہیں، غریب انسان، مجبور انسان کی طرف دیکھو، آپ جھوپڑیوں کی طرف دیکھو، آپ کو خالی وقت ملے تو کبھی شہر سے باہر نکل کر دیکھو، جو خانہ بدوش لوگ ہوں گے
تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. وہ چند دن یہاں پر رکے تو اپنا بورا بستر لپٹ لے کر جو ہے نکل جاتے ہیں. پھر جہاں اپنی مویشیوں کو لے کر پھر جہاں پر ہریالی دکھی پھر وہیں پر اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے رہے پھر وہاں سے نکل کر چلے گئے. ان لوگوں کو دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اپنے دل سے نکلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مضبوط گھر دیے ہیں, کتنی بھی بارش پڑے, کتنی بھی بجلیاں آئے, بادل کڑکتا رہے, گرجتا رہے, آرام سے آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں. یہ جو پاگل ہے اللہ نے ہمیں پاگل تو نہیں بنایا, دیوانہ مجنون تو نہیں بنایا, عقل سلیم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ, جس کی وجہ سے اچھے خاصے کپڑے پہنتے ہیں اور برانڈڈ کہتے ہوئے اپنی عزت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. برادران اسلام, بیوی دیا اپنے سارے کام کاج کو جو ہے مکمل کرتی ہیں, اور بیوی کو شوہر دیا اپنے سارے زندگی جینے کے عزمات کو مہیا کرتا ہے. اولاد دیا اپنے بڑھاپے کے سہارا ہے. ماں باپ دیا اولاد کو کہ اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے. شاگرد کو اولاد دیا, شاگرد کو جو ہے اساتذہ دیا, اساتذہ کو شاگرد دیا. یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, تو یقیناً ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. کب؟ جب ہم نچلے والے کو دیکھیں گے. انظروا من هو اسفل منکم, نچلے والے کو دیکھو. ولا تنظروا من هو فوقکم, اور تم سے اونچے والے کو نہ دیکھو. کار میں ایک آدمی پھر رہا ہے, دیکھ کر افسوس ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کتنی بڑی کار دیا اس کو. فراٹے کھاتی ہوئی گاڑی اگر سامنے سے نکل جاتی ہے تو میں بھی ایسی گاڑی کب خریدوں گا, میں بھی ایسا بنگلہ کب بناؤں گا, میں بھی اتنی بڑی دکان کب بناؤں گا, میں بھی اتنا مہنگا لباس کب پہنوں گا. برادران اسلام, اب جب ہمارے سے اوپر والوں کو ہم دیکھیں گے تو اللہ کی ناشکری نکلے گی ہم سے. اللہ ان کو دیا, ہمارے کو نہیں دیا. اللہ کافروں کو بڑے بڑے عہدے دیا ہیں, کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی دولت سے نوازا ہے. ہم مسلمان ہیں, نمازی ہیں, ہم اگر 5 نہیں تو نہیں 2-3 تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ کے منکر ہیں, پھر اللہ ان کو دے رہا, ہمارے کیوں نہیں دے رہا. یہ انداز کے خیالات دل میں پیدا ہونا شروع ہوں گے جو ہم سے اوپر والے کو دیکھیں گے. برادران اسلام, لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فارمولا دیا ہے کہ ہم سے نیچے والے کو دیکھو, غریب کو دیکھو, یتیم کو دیکھو, بیوہ کو دیکھو, معذور کو دیکھو, اپاہج کو دیکھو. جب اللہ کی تعریف دل سے نکلے گی, اللہ کی حمد نکلے گی, احساس دل میں پیدا ہوگا کہ ارے اللہ مانگنے سے پہلے ہم کو یہ ساری چیزیں دیا ہے, تو یقیناً ہم اللہ کی شکر گزاری میں اپنے اعضاء و جواری کو سجدے میں رکھ دینا چاہیے. نماز پڑھ کر جو ہے ہم بتانا چاہیے کہ اللہ تو نے دی ہے, اس کا شکر ہم نہیں ادا کر سکتے, کم سے کم یہ شکر, کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے ذریعے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کریں. اگر اوپر والے کو دیکھنا ہے تو عبادت میں دیکھیں. ہم ایک آدمی کو دیکھیں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ارے کتنا بہتر انسان ہے, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, میں بھی نماز پڑھنا چاہیے. وہ تہجد گزار ہے, میں بھی تہجد پڑھنا چاہیے. وہ اللہ کے راستے میں خرچ و خیرات کرنے والا ہے, میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ و خیرات کرنا چاہیے. آخرت کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں ہم سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے, دنیاوی معاملے میں نہیں. دنیاوی معاملے میں ہم سے نیچے والے کو دیکھیں, آخرت کے معاملے میں ہم سے اوپر والے کو دیکھیں. تو برادران اسلام, بے دھڑک اپنے دل سے, اپنی زبان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد نکل پڑے گی. تو برادران اسلام, تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا, فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا, اور ہمارا ذکر سن کر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیں گے تو ہم کافروں میں سے ہو جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہمیں آ کر پکڑ لے گا. اس کی مثالیں قرآن میں کئی مقامات پر موجود ہیں, ان کو پڑھ کر دیکھ لیں.
قوم سبا ہو یا کوئی اور دوسرے قوم ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازا، اب جو ناشکرے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھوک اور قسم کے عذابات مسلط کر دیا، اور پھر وہ اسی عذاب کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر رہ گئے اور آنے والے قوموں کے لیے عبرت بن کر رہ گئے۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنی بھی نعمتیں دیے ہیں ان کو یاد کر کے شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جتنی بھی شکر گزاری کریں گے اتنا ہی کم ہوگا، ہم سانس کی شکر گزاری ادا نہیں کر لے سکتے۔ تو لہٰذا یہ اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ارے ایک گھوڑا اس کے آقا کو پہچان لیا، ایک مرغی اس کے آقا کو پہچان لیا، ہم اتنے بڑے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے خدا کو نہیں پہچان سکے تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ خیال اگر دل میں آ جائے تو برادران اسلام اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اور اللہ کی شکر گزاری کرنے میں اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، احساس اپنے دل میں پیدا کر کے، اے اللہ اپنے دل سے تیرا شکر گزار بندے بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اعضاء اور جواری سے تیرا شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی زبان سے تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ناشکر بندے بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر شرک کے کام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، اس جیسے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے، اور اگر آپ دوسرے اور عنوان سننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کس عنوان پر آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر جو ہے بات کریں گے اور تقریر سنائیں گے، اور آپ ہماری ہمت افزائی کیجئے۔ اللہ آپ کو اور ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔